علی جب چاہے پتھر پر ٹھوکر مارے، پتھر کو سونے کا بنا دے، اس لیے کہ علی کے وجود میں روح امر موجود ہے۔ علی جب چاہے مردے کو زندہ کرے اور زندے کو موت دے دے۔ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کا عزت موجود ہے، کل کا کل عزت موجود ہے، انہیں بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تعجب نہ کرنا، ہمارے مسلک کی کتاب مدینہ المعاجز میں یہ واقعہ موجود ہے۔ قمبر جیسے معرفت رکھنے والی شخصیات تعجب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی ایک دفعہ ایک قبرستان سے جا رہے ہیں، علی نے نماز پڑھی، دعا کی، کہا قم بسم اللہ، ایک قبر سے مردے کو زندہ کیا۔ علی دوسرے قبرستان پر گئے، نہ قم بسم اللہ کہا، نہ عبادت کی، اللہ نے علی نے اپنے قدم کو ٹھوکر ماری ایک قبر پر، وہاں سے عورت زندہ ہو کے نکل آئی۔ قمبر نے تعجب کے حالت میں پریشانی کے عالم میں پوچھا، مولا کہیں قم بسم اللہ، کہیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بغیر قم بسم اللہ کیسے زندہ کرتے ہو؟ میں نے کہا تھا عزیزو، ان کے وجود میں روح امر موجود ہے، جہاں روح امر موجود ہو وہاں بار بار اذن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علی اس لیے قم بسم اللہ کہتے تھے کہ کہیں لوگ علی کو خدا نہ سمجھیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خلق اللہ انوارنا کالشمس وضیائہ، اللہ نے ہمارے انوار کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اس طرح خلق کیا ہے جس طرح سورج اور اس کی شعاع ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرضیہ طور پر امام نے سمجھایا ہے کہ یہ شمس شعاع شمس نہیں ہو سکتا، سورج نہیں ہو سکتا، سورج شمس نہیں ہو سکتا، لیکن شعاع سورج سے جدا نہیں ہوتا۔ ہم خدا نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری! عزیزو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو ان کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ کیا بات! جب نور محمد کو وجود عطا کیا، اس کے بعد روح امر کو وجود دیا، اس کے بعد اللہ نے پیغمبر اسلام سے فرمایا ہے، حبیب لولا لما خلقت الافلاق، اوئے ہوئے اوئے! حبیب تجھے خلق کرنا اگر مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتے۔ یہ کائنات خلق ہوئی ہے تو تیرے صدقے میں عجیب لمحہ فکر ہے عزیزو، یہ کائنات بنی ہے ان کے صدقے میں۔ آپ دنیا میں بھی یہ دیکھیں کہ کوئی کسی کے دست قدرت میں کوئی چیز نہیں اور اسے کہے کہ تو اسے استعمال نہیں کرتا تو صلوات پڑھیں۔ یہ کیا ممکن ہے کہ وہ اسے استعمال نہ کرے؟ دنیا کا قانون یہ نہیں مانتے کہ کسی کو کوئی چیز اس کی دست قدرت میں دے دے اور اسے وہ تصرف نہ کر سکے۔ عزیزو، تو اس خدا کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے کائنات کو ان کے لیے عطا کیا ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جب چاہے چاند کا ٹکڑا کرے، جب چاہے سورج کو مغرب سے نکالے، جب چاہے معراج میں جائے۔ لوگوں عزیزو، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، روزمرہ کی چیزوں پر وہ دقت نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ کھانا پیاس لگتی ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ پیاس کیوں لگی، پانی پیتا ہے، پانی سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن یہ غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ پیاس کیوں لگی، پانی پینے سے پیاس کیوں ختم ہوئی، اور اس کے بعد یہ پانی کا وجود کیسے آیا۔ بھوک لگتی ہے تو اس وقت کھانا کھاتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھوک کیوں لگی، بھوک لگنے کے ساتھ کھانا کھانے سے یہ کھانے کا ہمارے بھوک کیوں ختم ہو گئی، یہ کھانے کا وجود کیسے آیا، کبھی نہیں سوچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یہ روزمرہ کا عمل ہے، اس لیے کبھی نہیں سوتا۔ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرق سے کیسے نکلتا ہے، لیکن عزیزان گرامی ایک مرتبہ یہ سورج مغرب سے نکلتا ہے تو یہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ مغرب سے کیسے نکلتا ہے۔ عزیزو، تم اپنے محدود عقل کے ذریعے اس میں رہ کر یہ کہو کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سورج مشرق سے کیسے نکلتا ہے۔ سبحان جسم کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، کبھی نہیں سوچا کہ میں چل کیسے رہا، یہ قدرت کا حاصل ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ جسم رسالت معراج پر چلے جاتے ہیں تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ وہاں چلے گئے؟ ارے میں کہوں گا یہ کیسے ممکن ہے، میں کہوں گا کہ وہ یہاں زمین پر رہے کیوں؟ کیسے زمین پر رہے؟ اس لیے کہ ان کا مرکز ہی وہی تھا۔ یہ کائنات کا وجود انہی کے صدقے میں ہے۔ عجیب امت ہے ہمارے اس آخری نبی کی، اسی کا صدقہ کھاتے ہیں اور اسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ عزیزو، جات جگہ ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ مجھے علی کے ایک عمل نے بہت رونے پر مجبور کیا۔ وہ کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کہیں راستے سے جا رہے تھے کہ راستے میں بچے کھیل رہے، ایک بچہ ان سے الگ، امیر کائنات نے اس سے پوچھا کہ بچہ تو کیوں نہیں کھیلتا؟ اس وقت اس بچے نے کہا، اے مسافر، یہ جو بچے ہیں ان کے والدین زندہ ہیں، میرا بابا نہیں، ان کے باپ والدین کو جائزہ دیتے ہیں تو وہ کھیلتے ہیں، ان کو سواریاں دیتے ہیں۔ اس وقت علی ابن ابی طالب سے برداشت نہ ہو سکا، آپ جیدہ ہو گئے، رو پڑے علی ابن ابی طالب، اسے اپنے گود میں لیا، کہا بیٹا میں تجھے اپنے حسنین کی طرح پالوں گا، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ لوگ سواریوں پر بیٹھتے ہیں۔ اس وقت مولا نے اس کو اپنے کاندھے پر رکھ کر اپنے زلفوں کو اس کے ہاتھ میں، اس قدر علی کے اسلام دینی کو دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ جان جملہ کہتا ہے، ارے وہ علی اس قدر رحم دل ہو، اس قدر رحم دل ہونے کے ساتھ اس جگہ پر ہوئے ہو تو جب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے یہ فرمایا تھا آخری وصال کے وقت، یا علی میرے قریب آ، میں اپنی مصیبتیں تجھے سنانا چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب قریب آئے، اس وقت پیغمبر اسلام فرماتے، علی تمہیں پتا ہے میرے بعد تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ اس وقت میرے مولا نے کہا، یا رسول اللہ اصبر علی ذلک، میں اس پر صبر کروں گا۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا، علی تجھے تیرے گلے پر رسن ڈالا جائے گا، رسیاں ڈالی جائے گی۔ اس وقت علی ابن ابی طالب نے کہا میں صبر کروں گا، اے تمہارے حقوق کو چھینا جائے گا، تمہارے حق کو غصب کیا جائے گا۔ اس وقت میرے مولا کہتے ہیں اصبر علی ذلک۔ اس وقت یہ تمام مصیبتیں بتانے کے بعد آخر میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں، علی سنو گے کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب تمہارے گلے میں رسی ہوگا، پسے بدن کو پسے کچھ باندھا جائے گا، تمہارے سامنے میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہوگی اور ان کے منہ پر تماچے ہوں گے، اس میں تازیانے مارے جائیں گے۔ ہمارے عزادار تاریخ یہ کہتی ہے مولا برداشت نہ کر سکے، کئی بار مولا اٹھتے، کئی بار مولا بیٹھتے۔ آیا عزادار مولا نے اپنے جملے میں کہا، جب مولا نے من کنتو کہا پیغمبر نے، اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن میری مصیبت کی انتہا اس وقت تھی کہ جب دربار تھا مجھے باندھا گیا تھا، میرے سامنے مصطفیٰ کی بیٹی تھی، تازیانے مارے جا رہے تھے۔ ہایا زادہ اس وقت شہر مدینہ رسول کے شہر سے ایک گھر سے آئے، دھواں اٹھتا ہے، لیکن وہ دھواں کسی چولہے کے جلنے کا نہیں تھا، وہ دھواں کسی در کے جلنے کا تھا۔
جاتے تھے ان کی پہچان کرائی، امت کو کہا دیکھو ان کی یہ شان مقام اور احترام ہے، ان کے احترام کا خیال رکھنا۔ ہائے امت نے ایک عجیب انداز میں احترام کیا، مصطفیٰ کی بیٹی کے گھر پر آگ لے کر آئے۔ ہائے عزاداروں، حکم ہوا لکڑیاں جمع کیا جائے، لکڑیاں لائی گئی، دروازے کو جلایا گیا۔ سنو گے جملہ، آئے عزاداروں، اس کے بعد جب دروازے کو جلایا گیا نا، جب آدھا دروازہ چل چکا تھا، گنبد کا حکم ہوا گنبد اپنے نجس پاؤں سے اس دروازے کو دھکا دے دے۔ اس ملعون نے اپنے نجس پاؤں سے دروازے کو دھکا دیا۔ آیا عزاداروں، پس دروازہ تھی جناب زہرا، جو ہی دروازے کا گرنا تھا، زہرا کی چیخ نکلی، یا فزت خزینی قد اسقط محسن منتظر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون